میرے قابل احترام دوستو، آج میں انشاءاللہ تعالی آپ حضرت کی خدمت میں خواتین کے پردے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ مردوں اور خواتین دونوں کو شرعی پردے کے ضروری احکام معلوم ہو۔ خواتین کو پردہ کرنے کا حکم اللہ تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے دیا ہے، اور اس کے علاوہ متعدد آیات میں صاف صاف پردے کے احکام موجود ہیں۔ اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالی کسی کام کا حکم دے دے تو وہ کام فرض ہو جاتا ہے۔ نماز کا حکم اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دیا، اس لیے مسلمان مردوں اور عورتوں پر نماز فرض ہے۔ رمضان شریف کے روزوں کا حکم اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دیا، اس لیے رمضان کے روزے مردوں اور عورتوں پر فرض ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ اور حج کا حکم بھی قرآن کریم میں آیا ہے، اس لیے یہ چاروں فرائض اسلام میں شامل ہیں۔ اسی طرح پردے کا حکم بھی قرآن کریم میں آیا ہے، اس لیے مسلمان عورتوں پر پردہ کرنا فرض ہے۔ جس طرح نماز نہ پڑھنا، رمضان کے روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح جب مسلمان خاتون پر بالغ ہونے کی وجہ سے پردہ فرض ہو جائے تو اس فرض کو ادا نہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے پردہ نہ کرنے پر حدیث میں بڑے خوفناک عذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے پر، روزہ نہ رکھنے پر، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اور حج نہ کرنے پر قسم کے عذابوں کا ذکر ہے، اسی طرح جو خواتین شرعی پردہ نہیں کرتی ان کے لیے بھی طرح طرح کے عذابوں کی وعیدیں آئی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ نماز روزے کی طرح شرعی پردہ بھی ایک مسلمان خاتون کے لیے ضروری ہے۔ جو خواتین شرعی پردہ کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم بجا لا رہی ہے، اور جو خواتین شرعی پردہ نہیں کرتی انہیں چاہیے کہ شرعی پردے کا اہتمام کرے اور شرعی پردے کو ضروری سمجھے، اور اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہو تو اس کو اپنا کوتاہی سمجھے اور اپنے کو گنہگار سمجھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں اور آپ کے اس حکم کو صحیح سمجھتی ہوں، آپ مجھے ہمت عطا فرمائیں کہ میں اس حکم پر عمل کروں۔ البتہ اگر اپنی کمزوری یا ماحول سے معلوم ہونے کی بنا پر بعض خواتین شرعی پردے کا اہتمام نہ کر پاتی ہوں اور ان کے لیے ایک دم سے پورے شرعی پردے پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اس حکم کو تسلیم کرے اور اقرار کرے کہ یا اللہ، بے شک یہ آپ کا حکم ہے، میں اس کو بلا شبہ مانتی ہوں، لیکن میں خطا کار ہوں، سیاہکار ہوں۔ یا اللہ، مجھے فوری طور پر اس پر عمل کرنا مشکل معلوم ہو رہا ہے، میں بہت کمزور ہوں، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس حکم کو بجا لاؤں گی اور اس حکم پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ یا اللہ، میری آنت اور نصرت فرما اور میرے دل کو اور میرے ایمان کو اتنا مضبوط اور قوی فرما کہ میں دل و جان سے اس حکم کو پوری طرح بجا لاؤں۔ پھر جب تک وہ اس گناہ کے اندر مبتلا رہے، اس گناہ سے برابر توبہ کرتے رہے اور یہ عزم کرتی رہے کہ میں انشاءاللہ تعالی اپنا ماحول بدلوں گی اور اس حکم پر پورا عمل کروں۔